اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اللہ کہتے ہیں فرشتوں دیکھ بھی لو اور گواہ بھی بن جاؤ، اے میرے بندے، اے عبدی، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، تیرے کتنی بھی پچھلی سیاہیاں ہیں، گناہ ہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو بہت ہی پیاری ایک دعا بتانا چاہتا ہوں جس کی ہمیں بہت ہی زیادہ اشد ضرورت ہے۔ چھوٹی سی دعا ہے اور اس کے اندر بہت ہی پیاری جو الفاظ ہیں اس کا ترجمہ بہت پیارا ہے۔ ناظرین، ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس دعا کا اگر معنی کو دیکھیں، غور کریں، یقین مانیں اتنے زیادہ انعامات ہیں، اتنے زیادہ انعامات ہیں، انسان الفاظ پہ غور کرے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ تو ہمیں ان الفاظ کے اوپر غور کرنے چاہیے اور اس دعا کو یاد کرنا چاہیے اور اس دعا کو ہمیں پڑھنا بھی چاہیے۔ وہ کون سی دعا ہے ناظرین؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب انسان نماز پڑھتا ہے دو سجدے کے درمیان ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آج امت کو کیا ہو گیا ہے؟ امت بیٹھتی نہیں، دعا کیا پڑھنی ہے، دعا کو کیا یاد کرنا ہے۔ اللہ ہماری امت کو ہدایت عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ دعا بہت ہی پیاری ہے۔ جب انسان دو سجدے کے درمیان بیٹھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بیٹھا کرتے تھے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کیا کرتے تھے، اس دو سجدوں کے درمیان اتنا بیٹھا کرتے تھے۔ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ ایک روایت تو آتی ہے دو سجدوں کے درمیان والی دعا، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، رب کو سجدہ بھی کر رہے ہیں، پھر سجدے کے اٹھ کر پھر نماز کے اندر پھر یہ بھی دعا کر رہے ہیں، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ ساتھ ہی کہتے اے فرشتوں گواہ رہنا، یہ دیکھو یہ اپنے رب کو پہچانتا ہے کہ اس کا میرا بندہ، اس کو معاف کرنے والا کوئی ہے، اس کا کوئی رب ہے۔ فرشتوں گواہ رہنا، اللہ فرشتوں کو گواہ بنا دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اے فرشتوں ایک دفعہ اس کی طرف دیکھ بھی لو، یہ کیا کہہ رہا ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ تو اللہ کہتے ہیں فرشتوں دیکھ بھی لو اور گواہ بھی بن جاؤ، اے میرے بندے، اے عبدی، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، تیرے کتنی بھی پچھلی سیاہیاں ہیں، گناہ ہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ انسان سچی توبہ کر لے۔ اسی طرح ایک سنن ابو داؤد کی روایت ہے، دوسری روایت ہے، اس کے اندر بعض نے کلام بھی کیا، بعض نے صحیح بھی کہا ہے، لیکن اس کے معنی پر غور کیا جائے اس کی ہمیں بہت ہی زیادہ اشد ضرورت ہے، اور اس کے اندر جو ہیں تمام قسم کی دعائیں آ جاتی ہیں۔ وہ کون سی دعا ہے؟ آپ یاد بھی کریں، پڑھیں اس کو اور اس کے فائدہ بھی حاصل کریں۔ ہمیں رزق کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اور پریشانیاں بھی ہیں، اسی طرح ہمیں ہدایت کی بھی ضرورت ہے۔ ساری دعائیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفعنی وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي۔ اگر ان الفاظ پہ غور کریں، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، وَارْحَمْنِي، اے اللہ اپنی رحمت کی برکھا میرے اوپر نازل فرما، اپنی رحمت کی برکھا کا مجھے مستحق بنا، وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِی۔ ناظرین، وجبرنی، اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، ہم سے کوئی نقصان ہو گیا ہے، ہر دوسرا شخص جو ہے وہ پریشان ہے اس چیز سے کہ میرا فلاں نقصان ہو گیا ہے، میرا فلاں نقصان ہو گیا ہے، میری کمیاں نہیں پوری ہو رہی، میرے کاروبار میں بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے، میرے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ تو ناظرین، وجبرنی اس کا مطلب یہ اللہ ہماری کمی کوتاہی جو ہیں یا نقصان ہوا ہے، ہماری اس نقصان کو پورا کر دے۔ وجبرنی ورفعنی، آج ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے بلندیاں مل جائے، عزت مل جائے۔ عزت اللہ نے دینی ہے،
بلندیاں اللہ نے دینی ہے ناظرین. ورفعنی، اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا سٹیٹس اچھا ہو جائے، ہمیں عزت ملے، ہمیں بلندیاں ملے، ورفعنی، تو اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں. ورفعنی، اے اللہ مجھے بلندیاں دے. بلندیاں اللہ نے دینی ہے. جب انسان اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے اور سجدے کے اندر کہتا ہے ورفعنی، اے اللہ مجھے بلندیاں دے، مجھے عزتیں دے اور عزتوں سے نواز. ورفعنی، ناظرین اس کا بہت ہی پیارا یہ ترجمہ ہے. ورفعنی آگے ہے وحدنی، اے اللہ اگر میں بھٹکا ہوا ہوں، اے اللہ کسی چیز سے بھٹکا ہوں، اے اللہ مجھے ہدایت دے. اے اللہ میرے لیے ہدایت کے راستے کھول دے. انسان جتنا بھی ہدایت یافتہ ہو، انسان جتنا بھی نیکوکار ہو، اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے. وحدنی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما. یہ نہ سوچیں کہ میں اذان دیتا ہوں، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں جماعت کے ساتھ پہنچ جاتا ہوں، میں ساری چیزوں کا خیال کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت میں گزار دیتے تھے. آپ غلطیوں سے پاک تھے، معصوم عن الخطا ہو جانے کے باوجود بھی ان سجدوں کے اوپر عمل کرتے تھے، دعاؤں کے اوپر عمل کرتے تھے، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے تھے. اس لیے ہمیں ہدایت کی دعا مانگتے رہنی چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ انسان ایک دن میں 5 نمازیں ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیا ہدایت مل جائے تو ہمیں چھوڑ دینی چاہیے؟ ہدایت ہر وقت رب سے مانگتے رہنا چاہیے. وحدنی وعافنی وعافنی وارزقنی. اے اللہ اگر میں روحانی یا جسمانی بیمار ہوں، اے اللہ یا میں قلبی بیمار ہوں، اے اللہ میں کسی لحاظ سے بیمار ہوں، عافنی، اے اللہ مجھے عافیت دے، صحت والی زندگی دے. ہمیں اپنی صحت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. اے اللہ میں کمزور ہوں، ایمان سے کمزور ہوں، طاقت سے کمزور ہوں. اے اللہ میں روحانی کمزور ہوں، اے اللہ میں جسمانی کمزور ہوں. وعافنی، اے اللہ مجھے عافیت والی زندگی دے. ورزقنی، اللہ پوری امت کو رزق دے رہا ہے، اللہ ساری دنیا کو رزق دے رہا ہے، اللہ مجھے بھی رزق دے. اللہ اکبر. تو ناظرین جب انسان اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہے صحیح نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، یہ نہ ہو کہ انسان نماز پڑھ رہا ہو، فیصل آباد میں پہنچا ہو، لاہور پہنچا ہو، یہ نہ کوئی انسان سجدے میں ہو اور کاروبار میں مشغول ہو. اس کا بھی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. یہ انشاءاللہ نیکسٹ بیان میں بتائیں گے انشاءاللہ کہ اس کا کیا طریقہ. اگر نماز میں ہمارے خیالات آ جائیں، وسوسے آ جائیں، ہمارا بات یہ ہے کہ ہم اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. ورزقنی، اللہ پوری دنیا کو رزق دے رہا ہے، اللہ مجھے بھی رزق دے. اللہ اکبر. کتنی دعائیں، ایک دعا فائدے کتنے؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما. ایک ورحمنی، اے اللہ میرے اوپر رحمت نازل فرما، مجھے رحم فرما. وجبرنی، اللہ میری کمی کوتاہی کو پورا کر. وجبرنی. 3 ورفعنی، اے اللہ مجھے بلندیاں دے. 4 وحدنی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما. ورزقنی، اے اللہ مجھے رزق دے. 6 چیزیں ملتی ہیں، 6 انعامات ہمیں مل جاتے ہیں ان دونوں دعاؤں پڑھنے سے. اگر اس دعا کے الفاظ کو دیکھا جائے، معنی کو دیکھا جائے، تو ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، فکر کرنا. یہ نہ ہو ہم شرمائیں کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، یا ہم جوانی میں پہنچ گئے ہیں، اگر کوئی دیکھنے والا کیا کہے گا کہ ہمیں یہ دعا نہیں آتی، ہم دعا نہیں پڑھتے. ناظرین دعا دین کے اندر شرمانا نہیں چاہیے. دین ایک ایسی دولت ہے، دین ایک ایسی نعمت ہے، انسان اس دین کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے. تو ناظرین ہمیں ایسی چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے، ایسی دعاؤں کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے. چھوٹی سی دعا ہے، 6 انعامات ہیں، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین یہ پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بیان لگایا ہے مولانا سید توصیف فرما راشدی صاحب،
ان کا ایک ایسا بیان ہے کہ حلال جادو کے لحاظ سے 3 قسطوں میں ہیں، 3 بیانات ہیں اس کے. تو لوگوں کے اندر یعنی کہ خواتین کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، میاں بیوی کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، یقین مانے بہت ہی اچھا بیان اور تربیت والا اور اصلاحی پہلو والا بیان ہے. 3 گھنٹے کا بیان. ابھی میں نے 2 بیانات لگائے ہیں. تو ناظرین اس بیان کو سنیں اور اپنے دوستوں کو، عزیز و اقارب کو گفٹ کریں، اور شاید کہ کسی کی زندگی بدل جائے، ساری زندگی آپ کے لیے اجر ہو. لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میاں بیوی کے جھگڑے، لڑائیاں اور بے شمار قسم کے فسادات، ایسی سید تصیف فرمان راشدی صاحب نے اس بیان کے اندر ایسی چیزیں بیان کر دی ہیں. اگر کوئی عورت اس کے اوپر عمل کر لے، یقین مانیے ان کا گھر جو ہے خوش باش ہو جائے گا، ان کا گھر جو ہے تر و تازہ ہو جائے گا. تو ہمیں ایسے بیانات سنتے رہنا چاہیے. اللہ سے دعا اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ ایسی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا چینل MK اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل ہے، اس کے اوپر ہم اصلاحی بیانات دیتے رہتے ہیں. اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، دوسروں لوگوں کو بھی ویڈیو سینڈ کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.